بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ امید رکھتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کمر درد اور مہروں کے درد کے عنوان پر مشتمل ہے، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک چیلنج بنا ہوا ہے، اور لوگ جو مریض اس مرض میں یا اس حوالے سے مطلب وہ ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو اس مرض سے نکلنا بہت ہی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جلدی آرام آ جاتا ہے، بعض اوقات سالہ سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ مریض جو ہے وہ اس بیماری سے یا اس درد سے نہیں نکل پاتا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، بہت سارے پیشنٹس نے ہمیں بار بار اپنے میسیجز میں یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اس پر جو ہے ہمیں ویڈیو بنا کر دیں اور بتائیں کہ یہ مطلب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ہماری اس پیتھی میں۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا وہ آپ کو اس اہم ترین عنوان پر جو ہے نا بات کی جائے اور بتایا جائے کہ کیسے اس مرض سے چھٹکارا جو ہے وہ ایزیلی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ناظرین اس مرض کے۔ پہلے اس کی آپ کو میں تھوڑی سی تعریف بتا دیتا ہوں، پھر اس کے متعلقہ آپ کو ہومیوپیتھی اور جو حکمت کے حوالے سے جو میڈیسنز ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ جڑی بوٹیوں کا بھی ذکر کروں گا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، تاکہ کوئی بھی جو مریض اس مرض میں مبتلا ہے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا محترم ناظرین، ایسا ہے کہ یہ مرض عموماً جو ہے ان حضرات کو ہوتا ہے جو مطلب جن کی اٹھک بیٹھک اور جن کا کرسی پر بیٹھنا یا بستر پر لیٹنا جو ہے وہ مطلب ایک پراپر جو مطلب پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ جو کھلاڑی حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کمر یا ریڑھ کی ہڈی کو کسی شدید ضرب کی وجہ سے اس طرح کا تشنج اور کٹاؤ جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بیک پین یعنی کمر کا جو درد ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ عرصہ جو ہے وہ مطلب مبتلا رہنے کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہ سردیوں کا موسم آ جائے یا کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی چیز وزن اٹھانی پڑ جائے، تو پھر وہ مرض جو ہے دوبارہ سے جاگ جاتا ہے۔ میڈیکل کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کسی بھی بیماری سے صحت یاب ہو جانے کے بعد بھی اپنی پہلی والی صحت مند حالت پر انسان کبھی نہیں آ سکتا۔ کھلاڑیوں کو کھیل اور کسرت کے دوران اکثر ہمیشہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے اور بدن کے عضلات سے بھرپور مشقت لینی پڑتی ہے۔ اسی زور آزمائی اور مشقت کی وجہ سے ان کے عضلات اور پٹھے جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے نامور اور عالمی شہرت کے مالک آن جہانی گاما پہلوان نے دنیا بھر کے پہلوانوں کو چیلنج کیا تھا، اور یورپ کے مشہور پہلوان کنگ کانگ کو ہرا کر رسمت میں زماں کا خطاب حاصل کیا تھا، لیکن آخری عمر میں بدن کے درد نے انہیں معذور اور لاچار کر دیا تھا، اور ساری عمر انہوں نے بڑی مشقت اور خوب زور آزمائی کی تھی، جس سے ان کے بدن کے عضلات اور پٹھے بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ جب ان کے اوپر یعنی سکرات کا وقت آیا تو وہ اتنا تھے کہ بالکل بے سدھ ہو گئے، اور جو آخری دنوں میں یہ بھی ہوا کہ دردوں نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، یعنی جتنے بھی زندگی کے اندر انہوں نے ایسے مشقت کے کام کیے تھے، وہ جو چھپے ہوئے درد تھے وہ بھی اس جو ہے نا آخری عمر میں وہ اپیئر ہو گئے، یعنی ظاہر ہو گئے۔ تو اس طرح ایک میں مثال آپ کو پیش کی ہے۔ باقی یہ ہے کہ عموماً احتیاط کرنے سے جو ہے نا اس تکلیف سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی کنڈیشن ہو، جہاں بھی بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہاں پر پوزیشن جو ہے وہ آپ سیدھی رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا یہ مطلب اس حوالے سے تھوڑا انٹروڈکشن ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ جائفل جو ہے وہ پانی میں ملا کر تل کے تیل میں یعنی گرم کر لیں، اور اس کو اچھی طرح گرم ہونے پر اتار کر اگر آپ یعنی تھوڑا ٹھنڈا کر کے کمر کے اوپر مالش کریں، کمر کے جو جہاں پہ درد ہے، تو اس سے بھی فوری طور پر انشاءاللہ آرام ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ لہسن کا رس
اور 2 چمچ پانی، ان سب کو بہم ملا کر پئیں۔ ایک ایسی یہ خوراک ہے جو صبح شام لازماً پئیں، اس نسخے سے بھی کمر درد جو ہے وہ عموماً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ادرک کے رس میں دیسی گھی تھوڑا سا حسب ضرورت یعنی ملا کر پئیں تو اس سے پرانے سے پرانا کمر درد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کمر درد جو ہے وہ آئندہ کے لیے بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی درد جو ہے وہ سردیوں میں نہیں عموماً ہوتی، جیسا کہ عموماً سردیوں میں پرانے درد بھی جاگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح میتھی کی جو سبزی ہے وہ بھی کھائیں تو اس سے بھی کمر درد میں جو ہے وہ فاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، کمر کے درد سے نجات کے لیے آپ چھوہارا بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی مفید ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی میں اگر آپ صرف ایک پوٹینسی یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ رسٹاکس یعنی ہومیوپیتھی کی ایک مشہور زمانہ دوا ہے، اگر آپ اس کی یعنی جو پوٹینسی ہے 1 m یعنی 1000 طاقت میں ہر 3 دن کے بعد ایک خوراک یعنی 5 سے 7 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کر پی لیا کریں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس مطلب مرض سے نجات کے لیے یہی کافی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، الحمدللہ ہمارے ادارہ نے ماشاءاللہ بہت زبردست ایک کمر درد کے حوالے سے اور مہروں کے درد کے حوالے سے بہت زبردست ایک شاندار نسخہ بنایا ہے۔ اگر اس کو صرف 2 مہینے مسلسل استعمال کیا جائے تو پرانے سے مرانہ مریض جو ہے اس درد کا وہ بھی الحمدللہ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دیا گیا ہے اور ساتھ میں نمبر وغیرہ بھی دیا ہے جس پر نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس کورس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو لازماً پسند آئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر احمد بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک اور اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔